بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائبل میں یہ حکم بھی درج ہے کہ تم مردوں کی خاطر اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، نہ اپنے اوپر کچھ نقوش گدوانا۔ اخبار 19:1۔ امریکہ اور یورپ میں جسم پر نقش و نگار ٹیٹو بنوانا عام ہے، جو کہ خدا کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اب میں یہاں پر بائبل کے کچھ احکامات درج کر رہا ہوں۔ جن عیسائی علماء نے ان احکامات کو پڑھ رکھا ہے، میرے خیال سے وہ عیسائی مفکرین اور علماء کرام لازمی طور پر خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ ایسا ہی ایک ادارہ سائیون نامی ہے۔ میں جس وقت ہالینڈ میں تھا، اس ادارے کا ایک پمفلٹ پڑھنے کو ملا جس میں دانیال نبی اور یوحنا عارف کے مکاشفے کو لکھا ہوا تھا، جس میں دجال کی علامات بیان کی گئی تھیں، اور ان علامات کے مطابق انہوں نے امریکہ اور یورپ کے ممالک کو دجال سے تعبیر کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ وہی دین ابراہیمی تھا جس پر گزشتہ ادوار کے تمام انبیاء چلتے آئے تھے، اور یہی دین توریت میں تھا۔ اسی دین کی درستگی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، جس کا ثبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں بائبل میں درج ہے، جو کچھ یوں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کو رد کرنے آیا ہوں۔ میں انہیں رد کرنے نہیں آیا، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نابود نہیں ہو جاتے، شریعت کا کوئی چھوٹا سا حرف یا ذرا سا شوشہ تک مٹنے نہ پائے گا، جب تک سب پورا نہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی یہی کرنا سکھاتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ان حکموں کی تعلیم دیتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک تمہاری زندگی شریعت کے عالموں اور فریسیوں سے بہتر نہ ہوگی، تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکو گے۔ متی 5:17-20۔ یہ احکامات بھی بائبل میں درج ہیں۔ جو عیسائیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی بائبل کے احکامات پڑھیں۔ یہ بھی بائبل میں درج ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ 29۔ اس لیے اگر تیری دائیں آنکھ تیرے گناہ کا باعث بنتی ہے تو اسے نکال کر پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی مفید ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک عضو جاتا رہے، بنسبت اس کے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈال دیا جائے۔ 30۔ اور اگر تیرا دایاں ہاتھ تجھ سے گناہ کراتا ہے تو اسے کاٹ کر پھینک دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرا اعضاء میں سے ایک عضو جاتا رہے، بنسبت اس کے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈال دیا ہے۔ متی 5:27-29۔ کوہ طور پر دیے گئے حکموں میں سے 7واں حکم یہ تھا، تو زنا نہ کرنا۔ بائبل میں یہ بھی درج ہے۔ 13۔ اور اگر کوئی آدمی کسی مرد سے صحبت کرے جیسا کہ عورت سے کی جاتی ہے، تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا، لہٰذا وہ ضرور جان سے مار دیے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ نمبر 14۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت اور اس کی ماں دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، وہ تینوں آگ میں جلا دیے جائیں، تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ نمبر 15۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ جان سے مار دیا جائے، اور اس جانور کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔ نمبر 16۔ اگر کوئی عورت کسی جانور سے جمع کرنے کے لیے اس کے پاس جائے تو اس عورت اور اس جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون ان کی اپنی گردن پر ہوگا۔ اخبار 20:13-16۔ نمبر 19۔ جو کوئی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ خروج 22:19۔ کوہ ایبال پر جو لعنتیں کی گئیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ لعنت اس آدمی پر جو کسی جانور کے ساتھ جمع کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔
22 لعنت اس آدمی پر جو سوتیلی بہن سے صحبت کرے، خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہو، خواہ وہ اس کی ماں کی بیٹی ہو، اور سب لوگ کہیں آمین۔ نمبر 23 لعنت اس آدمی پر جو اپنی ساس کے ساتھ صحبت کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ استثنا 27 21 تا 23۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق جو لوگ ان احکامات پر چلتے ہیں یا انہیں مانتے ہیں وہ مقدس اور پاک ہیں۔ ہم مسلمان بھی ان تمام احکامات پر اب مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ سبت کے معاملے میں اختلاف ہے۔ یہودی ہفتے کے دن کو، عیسائی اتوار کو، اور مسلمان جمعہ کے دن کو مبارک سمجھتے ہیں۔ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے معاملے میں اگر تجزیہ کیا جائے تو سب سے زیادہ جو قوم خدا کی شریعت پر عمل کر رہی ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ اگر ان 10 حکموں کو ہی لیا جائے تو یہودی اور عیسائی خدا تعالیٰ کے پہلے ہی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مان کر، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مان کر، اور ان کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی شبیہ یعنی کہ تصاویر بنا کر شرک کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ کسی نہ کسی طرح سے خدا تعالیٰ کے پہلے ہی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس معاملے میں شرک سے پاک ہیں۔ ہم مسلمان قرآن پاک کو وحی الہی مانتے ہیں اور اسے کلام خدا بھی مانتے ہیں، کلام خدا یا کلام الہی بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ۔ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات اپنے بندوں سے کرنا چاہتا تھا یا جو احکامات اس نے اپنے بندوں پر نازل کرنے ہوتے تھے وہ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء تک پہنچا کر ان کے منہ سے وہ الفاظ ادا کروا دیا کرتا تھا۔ نبوت کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے وہ احکامات آج بھی قرآن پاک کی صورت میں اسی طرح سے موجود ہیں، کیونکہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود قرآن پاک میں معمولی سی تبدیلی بھی واقع نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک نام کلام الہی یا کلام خدا بھی ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے قرآن پاک کا نام کلام خدا سنا ہوگا، اور قرآن پاک کے اس نام کلام الہی یا کلام خدا ہونے سے متعلق نشانی بائبل میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، وہاں پر وہ خدا تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے کلام کرتا تھا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے احکامات دیتا تھا، اور وہ احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آ کر اپنی قوم کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل، یہ یہودی نام تو بعد میں ہے، اصل نام بنی اسرائیل تھا، لیکن بنی اسرائیل بڑے سرکش تھے۔ مصر سے نکلتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کئی معجزات دیکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ وادی طور میں من و سلوہ کا معجزہ اور کچھ دوسرے معجزے دیکھ لیے تھے، لیکن اس کے باوجود اکثر معاملات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الجھ جاتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کوہ طور سے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 10 احکامات نازل کیے ہیں، اور اسی طرح مختلف مواقع پر مزید احکامات بتائے، تو اس موقع پر بنی اسرائیل آپ سے بحث کرنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ خود یہ احکامات بنا کر لے آتے ہیں اور ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بائبل کے مطابق ہم آپ کی بات کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میری قوم تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسانی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اور اگر کوئی انسان مجھے دیکھ لے گا تو زندہ نہیں رہے گا۔ خیر، میں اس پہاڑ پر سے گزروں گا، اور جس وقت میرا گزر پہاڑ پر سے ہوگا تو تم لوگ
اوپر کی طرف نہ دیکھنا بلکہ پہاڑ کے نچلے سرے کی طرف دیکھتے رہنا اور اس وقت غفور الرحیم کا ورد کرتے رہنا۔ اس واقعے سے متعلق بائبل میں یوں بیان کیا گیا ہے، خدا نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے اللہ کے خداوند کے اپنے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں گا مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں گا کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانپے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ بائبل خروج باب 23:19-23۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انہی احکامات کی تعلیم دیتے تھے جن کی گزشتہ انبیاء تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کی شریعت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، البتہ بدلتے ہوئے دور کے ساتھ کچھ معاملات دور کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول کچھ یوں درج ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کو رد کرنے آیا ہوں، میں انہیں رد کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نابود نہیں ہو جاتے شریعت کا کوئی چھوٹا سا حرف یا ذرا سا شوشہ تک مٹنے نہ پائے گا جب تک سب پورا نہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی یہی کرنا سکھاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ان حکموں کی تعلیم دیتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک تمہاری زندگی شریعت کے عالموں اور فریسیوں سے بہتر نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکو گے۔ متی 5:17-20۔